بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 10-11 اگست 1902۔ ایک قریشی صاحب کئی روز سے بیمار ہو کر دارالامان میں حضرت حکیم الامت کے علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے متعدد مرتبہ حضرت حجت اللہ کے حضور دعا کے لیے التجا کی۔ آپ نے فرمایا ہم دعا کریں گے۔ 10 اگست کی شام کو اس نے بذریعہ حضرت حکیم الامت التماس کی کہ میں حضور مسیح موعود کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر پاؤں کے متورم ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے خود 11 اگست کو ان کے مکان پر جا کر دیکھنے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ وعدے کے ایفا کے لیے آپ سیر کو نکلتے ہی خدام کے حلقے میں اس مکان پر پہنچے جہاں وہ فروکش تھے۔ آپ کچھ دیر تک مرض کے عام حالات دریافت فرماتے رہے۔ زاں بعد بطور تبلیغ فرمایا کہ میں نے دعا کی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ میری دعائیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی اور امر نہ ہو۔ دیکھو اہل حاجت لوگوں کو کس قدر تکالیف ہوتی ہیں، مگر حاکم کے ذرا کہہ دینے اور توجہ کرنے سے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کے امر سے سب کچھ ہوتا ہے۔ میں دعا کی قبولیت کو اس وقت محسوس کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر و اذن ہو، کیونکہ اس نے ادعونی تو کہا ہے مگر استجیب لکم بھی ہے۔ یہ ضروری بات ہے کہ بندہ اپنی حالت میں ایک پاک تبدیلی کرے اور اندر ہی اندر خدا تعالیٰ سے صلح کر لے اور یہ معلوم کر لے کہ وہ دنیا میں کس غرض کے لیے آیا ہے اور کہاں تک اس غرض کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض نہیں کرتا، اس وقت تک کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان تبدیلی کر لے تو خدا تعالیٰ پھر رجوع برحمت کرتا ہے۔ اس وقت طبیب کو بھی سوج جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ پر کوئی امر مشکل نہیں، بلکہ اس کی تو شان ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ سورہ یاسین آیت 83۔ ایک بار میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک ڈپٹی انسپیکٹر پنسل سے ناخن کا میل نکال رہا تھا جس سے اس کا ہاتھ ورم کر گیا۔ آخر ڈاکٹر نے ہاتھ کاٹنے کا مشورہ دیا۔ اس نے معمولی بات سمجھی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ میں نے پنسل کو ناخن سے بنایا۔ دوسرے دن جب میں سیر کو گیا تو مجھے اس ڈپٹی انسپیکٹر کا خیال آیا اور ساتھ ہی میرا ہاتھ ورم کر گیا۔ میں نے اسی وقت دعا کی اور الہام ہوا اور پھر دیکھا تو ہاتھ بالکل درست تھا اور کوئی ورم یا تکلیف نہ تھی۔ غرض بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب اپنا فضل کرتا ہے تو کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی، مگر اس کے لیے ضروری شرط ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی کرے۔ پھر جس کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ نافع وجود ہے تو اس کی زندگی میں ترقی دے دیتا ہے۔ ہماری کتاب میں اس کی بابت صاف لکھا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سورہ رعد آیت 18۔ ایسے ہی پہلی کتابوں سے پایا جاتا ہے۔ حزقیل نبی کی کتاب میں درج ہے۔ انسان بہت بڑے کام کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے اور وہ اس کام کو پورا نہیں کرتا تو خدا اس کا تمام کام کر دیتا ہے۔ خادم کوئی دیکھ لو کہ جب وہ ٹھیک کام نہیں کرتا تو آقا اس کو الگ کر دیتا ہے، پھر خدا تعالیٰ اس وجود کو کیوں کر قائم رکھے جو اپنے فرض کو ادا نہیں کرتا۔ ہمارے مرزا صاحب یعنی حضرت اقدس مسیح موعود کے والد مرحوم و مغفور 50 برس تک
علاج کرتے رہے۔ ان کا قول تھا کہ ان کو کوئی حکمی نسخہ نہیں ملا۔ سچ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہر ایک ذرہ جو انسان کے اندر جاتا ہے کبھی مفید نہیں ہو سکتا۔ توبہ و استغفار بہت کرنی چاہیے تا خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے۔ جب خدا تعالیٰ کا فضل آتا ہے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ خدا نے یہی فرمایا ہے کہ دعا قبول کروں گا، اور کبھی کہا کہ میری قضاء و قدر مانو۔ اس لیے میں تو جب تک اذن نہ ہو لے کم امید قبولیت رکھتا ہوں، کم امید قبولیت کی کرتا ہوں۔ بندہ نہایت ہی ناتواں اور بے بس ہے، پس خدا کے فضل پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ چودھری عبداللہ خان صاحب نمبردار بہرول پور نے سوال کیا کہ حکام اور برادری سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔ فرمایا ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ سب سے نیک سلوک کرو۔ حکام کی سچی اطاعت کرنی ضروری ہے کیونکہ وہ حفاظت کرتے ہیں، جان اور مال ان کے ذریعے امن میں ہیں، اور برادری کے ساتھ بھی نیک سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے کیونکہ برادری کے بھی حقوق ہیں۔ البتہ جو متقی نہیں اور بدعات و شرک میں گرفتار ہیں اور ہمارے مخالف ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تاہم ان سے نیک سلوک کرنا ضرور چاہیے۔ ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرو۔ جو دنیا میں کسی سے نیکی نہیں کر سکتا وہ آخرت میں کیا اجر لے گا۔ اس لیے سب کے لیے نیک اندیش ہونا چاہیے۔ ہاں، مذہبی امور میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جس طرح پر طبیب ہر مریض کی خواہ ہندو ہو یا عیسائی یا کوئی ہو سب کی تشخیص اور علاج کرتا ہے، اسی طرح پر نیکی کرنے میں عام اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کفار کو تو قتل کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی شرارتوں اور اظہار ثانیوں سے بسبب بلا وجہ قتل کرنے مسلمانوں کے مجرم ہو چکے تھے۔ ان کو جو سزا ملی مجرم ہونے کی حیثیت سے تھی۔ محض انکار اگر سادگی سے ہو اور اس کے ساتھ شرارت اور اظہار ثانی نہ ہو تو اس دنیا میں عذاب کا موجب نہیں ہوتا۔ فرمایا رشوت ہرگز نہیں دینی چاہیے، یہ سخت گناہ ہے، مگر میں رشوت کی یہ تعریف کرتا ہوں کہ جس سے گورنمنٹ یا دوسرے لوگوں کے حقوق طلب کیے جائیں، میں اس سے سخت منع کرتا ہوں، لیکن ایسے طور پر بطور نذرانہ یا ڈالی اگر کس کو دی جاوے جس سے کسی کے حقوق کے اطلاف مد نظر نہ ہو بلکہ اپنی حق تلفی اور شر سے بچنا مقصود ہو، تو یہ میرے نزدیک منع نہیں ہے، اور میں اس کا نام رشوت نہیں رکھتا۔ کسی کے ظلم سے بچنے کو شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ فرمایا ہے، البقرہ آیت 196۔ خان صاحب نواب صاحب جاگیردار مالی کوٹلہ نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ ارادت کا اظہار کرتا ہے مگر چاہتا ہے کہ اس کی توجہ نماز کی طرف ہو جائے۔ فرمایا یہ لوگ خدا تعالیٰ سے ایسی شرطیں کیوں کرتے ہیں؟ پہلے خود کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن میں ایاک نعبد و مقدم ہے، خدا تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں۔ اگر وہ خود کوشش کرنا چاہتے ہیں تو مہینے تک یہاں آ کر رہیں۔ خدا نے فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت 119۔ یہاں وہ نماز پڑھنے والوں کو دیکھیں گے، باتیں سنیں گے۔ خدا تعالیٰ تو غنی ہے، اگر ساری دنیا اس کی عبادت نہ کرے تو اس کو کیا پرواہ ہے؟ ہزاروں موتیں انسان قبول کرے تو خدا کو خوش کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی آزمائش نہ کرو، یہ اچھا طریق نہیں۔ فرمایا حدیثیں دو قسم کی ہیں، اول وہ جو صراطاً بلا تعویل ہماری موید اور معاون ہیں، جیسے امامکم منکم فامکم منکم لا مہدی الا عیسیٰ وغیرہ، اور دوم کچھ اس قسم کی ہیں جو ہمارے مخالف پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ ذرا سی توجہ سے ان کا مضمون اور مفہوم ہمارے مطابق ہو جاتا ہے، اور بعض بالکل محرف و مبدل قرآن شریف کے خلاف اقوال مردودہ ہیں، ہم ان کو رد کر دیں گے۔ خدا تعالیٰ کی آواز تو ہمیشہ آتی ہے مگر مردوں کی نہیں آتی۔ اگر کہیں کسی مردے کی آواز آتی ہے تو خدا کی معرفت، یعنی خدا تعالیٰ کوئی خبر ان کے متعلق دے دیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ کوئی ہو، خواہ نبی ہو یا صدیق،
یہ حال ہے کہ آنرا کے خبر بعض نے آیت اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور اہل و عیال کے درمیان ایک حجاب رکھ دیتا ہے، وہ سب تعلق قطع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہے فلا انصاب بینہم المومنون، آیت 102۔ کہف والا قصہ ہماری راہ میں نہیں، اگر خدا تعالیٰ نے ان کو سلایا ہو اور پھر جگایا ہو تو ہمارا کوئی عرض نہیں۔ مسیح کے وفات سے اس کو کیا تعلق، مسیح کے لیے کہاں رقود آیا ہے۔ فرمایا امام حسین علیہ السلام پر میری فضیلت کا ذکر سن کر یوں ہی غصے میں آتے ہیں۔ قرآن نے کہاں امام حسین علیہ السلام کا نام دیا ہے، زید کا ہی نام دیا ہے۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو چاہیے تھا کہ حسین کا نام بھی لے دیا جاتا، اور پھر ما کانا محمد ابا احد من رجالکم کہہ کر اور بھی ابوت کا خاتمہ کر دیا۔ اگر الا حسین کہہ دیا ہوتا تو شیعہ کا ہاتھ پڑ سکتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان باتوں سے لاپرواہ ہوتے ہیں، ان کی تمنا بھی یہ نہ تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی تمنا بھی پوری کر دیتا ہے۔ قبل ظہر حضرت اقدس سے دریافت کیا گیا کہ عیسائیوں کے ساتھ کھانا اور معانقہ جائز ہے۔ فرمایا میرے نزدیک ہرگز جائز نہیں، یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ وہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور ہم ان سے معانقہ کریں۔ قرآن شریف ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے بھی منع فرماتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہنسی اڑائی جاتی ہے، اور پھر یہ لوگ خنزیر خور ہیں، ان کے ساتھ کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کی ماں بہن کو گالیاں دے تو کیا وہ روا رکھے گا کہ اس کے ساتھ مل کر بیٹھے اور معانقہ کرے؟ تو جب یہ بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں اور گالیاں دینے والوں سے کیوں اس کو جائز رکھا ہے؟